سحر اور جادو کا مقابلہ وہ تقوی و ایمان سے ہو سکتا ہے. آئی سمجھ میں؟ ابو سعید گازرونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہندوستان کا بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جوگی جو ہے ہندوؤں کا پیر، یہ ہوا میں اڑتا ہے، تم بھی اڑ کے دکھاؤ. حضرت صاحب نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا. آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ بادشاہ احمق ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مسلمانوں کو مشکل پیش آ جائے گی، مجھے طاقت طیران دے دے. بس یہ کہہ کر حضرت ہوا میں اڑ گئے، کبھی دائیں کبھی بائیں. جب نیچے اتر آئے تو جوگی نے کہا مجھے مسلمان کر دو. کہا کیوں؟ کہ میں صرف الٹی طرف اڑ سکتا ہوں کیونکہ ہمارا مذہب غلط ہے اور آپ دونوں طرف اڑتے ہیں. مولانا خلیل احمد صاحب جو بذل المجہود کے مصنف ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کے استاذ اور پیر و مرشد ہے، ان کو بھی اللہ نے بڑا ملکہ دیا تھا. ان کو پتہ چلا کہ سہارنپور کے اسٹیشن پر ایک ہندو کہتا ہے میرا مذہب حق ہے، میں زمین میں جاتا ہوں ادھر نکلتا ہوں. مولانا خلیل احمد نے سبق پڑھایا، طلبہ سے کہا چلو دیکھتے. وہاں سہارنپور کے اسٹیشن آئے، دیکھا کہ وہ ہندو زمین میں جاتا ہے ادھر نکلتا ہے. اب کہ جب ہندو زمین میں گیا تو مولانا نے اپنے جوتے سے زمین کو پیٹا، کہا روکو مت آنے دو. آج تک وہ ہندو واپس نہیں آیا. وہاں چپل رہا وسط سپلائی از مگے تیرا اخلاص کا یرا پری کرے تھے وہ اشارے کا. یہ بولو انہم آمنوا واتقوا. اللہ اللہ. امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں بادشاہ کی شہزادی کو تکلیف ہوتی تھی جنات کی، تو احمد جوتا بیچتے تھے اور وہ جن چلا جاتا تھا. احمد کے بعد اس کی جگہ جو سرکاری آدمی آیا ہے اسلام آباد والا، تو اس نے بھی جوتا بھیجا. تو جن نے کہا یہ جوتا ہم تیرے ایک طرف دے کے دوسری طرف نکال لیں گے. اور پھر اس کو الٹیاں شروع ہوئی، کبھی منہ سے جوتا آتا تھا، کبھی نیچے سے جوتا نکلتا تھا. سپلائی پکے عمر ڈالا سرایت بالخوف کا. عمل کا ہونا ضروری ہے، سیکھنا تو پڑے گا، اور وہ نہیں ہے تو تقوی اور ورع پھر اس شان کا ہو. اللہ اللہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. الحمدللہ.